السلام علیکم، میرا نام ہے شازب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں انٹرویو سیریز میں ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں ثاقب علی خان، جن کا تعلق ضلع شیخوپورہ سے ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی اسسٹنٹ کا انٹرویو دیا تھا اور الحمدللہ ان کی جاب ہو چکی ہے۔ وہ ریکمینڈڈ بائی پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے اور ان کا ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس کے اندر پورے پنجاب میں 2 سیٹس تھی اوپن میرٹ پہ، تو الحمدللہ جو ہے وہ میرٹ نمبر 2 ان کا ہے، ثاقب علی خان صاحب کا۔ اس سے پہلے ان کے انٹرویو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر تقریباً 50 سے زیادہ انٹرویوز شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو انٹرویو سیریز کی جو پورا ایک پلے لسٹ کی ویڈیوز ہیں، ان تمام کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ آپ ثاقب علی خان صاحب کا انٹرویو سننے کے بعد جو ہے وہ باقی تمام ڈیفرنٹ پوسٹ کے انٹرویوز ہیں، جن میں جونیئر کلرک ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کے میں 50 سے زیادہ انٹرویوز شیئر کیے ہیں۔ تو آپ ان انٹرویوز کے بعد ان انٹرویوز کو بھی سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پی پی ایس سی کن ڈومینز کو ٹارگٹ کر کے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے۔ تو آپ سے جو ہے وہ فائنل میرٹ لسٹ بھی اس انٹرویو میں آپ سے شو کی جائے گی۔ جی ثاقب علی خان صاحب، کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم شاذب بھائی۔ شاذب بھائی، یہ میرا انٹرویو تھا اسسٹنٹ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 16 اسکیل کا۔ یہ 2 سیٹیں تھیں اور یہ میرا کلبنگ میں انٹرویو تھا۔ اس سے پہلے لیبر انسپیکٹر اور اس کا اسسٹنٹ اسپورٹس اینڈ یوتھ فیئر کا ہوا تھا۔ اور اس میں مجھ سے جو کویسچن کیے گئے تھے اس میں عام بعض اوقات پہلے انٹروڈکشن کیا جاتا تھا، لیکن اس میں انہوں نے میرا انٹروڈکشن نہیں کروایا تھا۔ مجھ سے ڈائریکٹلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ثاقب علی خان۔ اچھا، تو آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سر ولایت خان۔ تو کہتے ہیں آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے۔ تو پھر مجھ سے انہوں نے ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے متعلق کویسچن کیا کہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں لٹریری پرسنالٹی کون سی ہے، اس کا میں نے آنسر کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں اچھا آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ میں نے کہا سر ننکانہ صاحب سے۔ تو پھر ننکانہ صاحب کی انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ میں نے کہا سر سکھوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مجھے سکھوں کی ہسٹری بتاؤ۔ پھر میں نے انہیں سکھوں کی ہسٹری یعنی کہ ڈیٹیل میں بتائی۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور سکھوں میں سب سے کامن چیز کی ہے۔ پھر وہ چیز بتائی کہ وحدانیت، وہ بھی وحدانیت پہ یقین کرتے ہیں اور ہم بھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی گریجویشن کس چیز میں ہے؟ میں نے کہا سر میکاٹرونکس انجینئرنگ میں۔ تو مجھ سے پہلا کویسچن یہی تھا کہ میکاٹرونکس انجینئرنگ ہے کیا؟ تو یہ چیز انہوں نے ایکسپلین کی، ایلیبوریٹ کی۔ پھر مجھے کہتے ہیں اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کا مطلب ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں بتائیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو ڈیفائن کیا۔ پھر کہتے ہیں اس کی کوئی ایک کامن ایگزامپل مجھے بتاؤ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، اس چیز کو ایکسپلین کیا۔ پھر کہتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مالز وغیرہ میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی مال میں جب انٹر ہونے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے، آف اور کیا کہتے ہیں کلوز ہو جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے، یہ سارا سسٹم بتایا۔ پھر کہتے ہیں پروکسیمیٹی سینسر کیا ہوتا ہے، پروکسیمیٹی سینسر کا بتایا۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے آپ کی کیا کہتے ہیں الیکٹریکلی اور میکینیکلی کمبائنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے سینسر وغیرہ یوز کیے ہوں گے۔ آپ نے کون سا سینسر یوز کیا؟ میں نے کہا سر ہم نے سونار سینسر یوز کیا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں اچھا وہ جو ڈیپتھ وغیرہ کے معلوم کرنے کے لیے؟ میں نے کہا جی سر۔ پھر کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ اس وقت یہ نیو لانچ ہوئی تھی، تو چیٹ جی پی ٹی کا ان کو بتایا۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ کیا تھا؟ تو میں نے انہیں اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بتایا کہ سمارٹ کین ہم نے بنائی تھی ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے، جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سمارٹ چھڑی بنائی تھی تاکہ وہ نیویگیٹ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر وہ مجھے دوسرے بندے یعنی دوسرے بندے کی طرف ریفر کر دیا تھا جو انگلش والا تھا۔ انگلش والے نے سب سے پہلے مجھے کویسچن کیا کہ انرجی کا ورب کیا ہوتا ہے، یہ بتایا۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میڈیم سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ تو یہ چیز ان کو ایکسپلین کی کہ میڈیم پلورل ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ سنگولر کب ہوتا ہے، یعنی الیکٹرانک میڈیا یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ تو میں نے کہا سر اس کا مجھے نہیں تھا آئیڈیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ
جب کیا کہتے ہیں ورب کے سامنے کوئی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ تب وہ سنگولر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ پیپل اور پیپلس میں کیا فرق ہے، پھر یہ چیز ان کو ایکسپلین کی۔ پھر ان کا مجھے اچھا آپ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کریں کہ ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے تھا، اس چیز کو ٹرانسلیٹ کیا۔ پھر تیسرے جو ڈپارٹمنٹ کے بندے تھے اس کی طرف انہوں نے مجھے ریفر کر دیا۔ ڈپارٹمنٹ والے نے پھر دوبارہ مجھے کویسچن کیا کہ آپ نے کون سی ڈگری کی ہے، کہاں سے کی ہے۔ میں نے کہا سر کیا کہتے ہیں واکنڈ سے کی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پھر وہاں کی کیا کہتے ہیں پوچھا ہسٹری، کہ اس کو واہ کیوں کہتے ہیں، کن لوگوں نے اسے فاؤنڈ کیا تھا۔ پھر وہ بتایا نور الدین محمد مسلم جہانگیر نے۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں اچھا اسسٹنٹ کی جاب ڈیوٹیز کیا ہیں، تو وہ ان کو بتانا شروع کی۔ نوٹنگ ہے، ڈرافٹنگ ہے، ریفرنسنگ ہے، ویڈنگ آف فائل ہے۔ اچھا کہتے ہیں نوٹنگ کیا ہے، نوٹنگ ان کو بتایا۔ پھر کہتے ہیں ڈرافٹنگ کیا ہے۔ پھر ڈی ایف اے یہ کس چیز کا مخفف ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ نے لفظ یوز کیا ویڈنگ آف فائل، اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا سر جب کوئی بھی کیس کیا کہتے ہیں چلتا رہے اور ختم ہو جائے، یا پھر بہت زیادہ پرانا ہو جائے، اس کو ختم کرنا ہو، تو پھر ہم اس کو ویڈ کرتے ہیں، یعنی کہ علیحدہ سیپریٹلی اس کو مینیج کرتے ہیں۔ پھر مجھے کہتے ہیں اچھا آپ نے پہلے کتنے انٹرویوز دیے ہیں۔ میں نے کہا سر یہ میرا 9واں 10واں انٹرویو ہے۔ اچھا لاسٹ ٹائم کون سا انٹرویو تھا۔ میں نے کہا سر اسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو میں۔ اچھا بورڈ آف ریونیو کا آپ کو کچھ آتا ہے۔ میں نے کہا سر کچھ پوچھ لیں اگر ہو تو ان میں۔ کہتے ہیں فرد بدر کیا ہے، وہ لکلی مجھے آتی تھی، میں نے بتا دی۔ یہ میرا سارا انٹرویو ہوا تھا۔ یہ 2 سیٹس تھیں جن میں سے میری اللہ کا شکر سلیکشن ہو گئی تھی۔